اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم کے اس کلام پاک کی آیت میں اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ کے ان مذہبی پیشواؤں اور ان کے پیروں کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وہ دنیا کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کو دین سے گمراہ بھی کرتے تھے اور ان کا مال بھی کھاتے تھے۔ تو بہت سارے ان کے پیر اور بہت سارے ان کے علماء مولوی وہ مال کھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا آخر ٹائم کے وقت میں یہ حال ہوگا کہ جو اہل کتاب نے کیا انہی کی طرح کریں گے۔ اگر وہ آ رہے ہوں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ ان میں وہ کون ہے اور وہ کون ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس معاملے میں بھی یہاں پر علماء حق کا ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ کہ دو مدینے کے یہودی، ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹا بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹاک شاک کے لیے آ رہے تھے یا کہ مناظرہ کے لیے آ رہے تھے۔ تو یوں ہوا کہ چھوٹے بھائی کو پیر پہ چوٹ لگی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبا کلمے کہے تو بڑے بھائی نے انتہائی سختی سے اس کو سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا بول رہے ہو، سچے نبی کے خلاف کچھ لفظ بھی نہیں بولتے۔ تو وہ حیران و ششدر ہوا، اس نے کہا کہ بھائی جی یہ پھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اگر وہ سچا نبی ہے تو اس کے خلاف اس سے باتیں کرنے جا رہے ہو۔ تو اس نے کہا یہ صرف ہم اپنے پیٹ کے لیے کرنے ہیں کہ جو چیز شو کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اور حقیقتاً وہ سچا نبی ہے۔ جو تمام علامات ہماری تورات انجیل میں آئی کھڑی ہیں وہ ساری وہی ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ تو اس حساب سے نتیجہ کیا نکلا کہ چھوٹا بھائی یہ کہتا ہوا کہ چلو اچھا ہوا کہ تم نے مجھے بتا دیا، تو مجھے تو سمجھ نہیں تھی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے تتر اور بٹیر کھاتے رہو، میں تو اس نبی کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ جہاں کے بول کے کلمہ پڑھ گیا اور مسلمان ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ بڑا کہہ رہا تھا کہ وہاں تو 3 دن ان کا کھانا نہیں ہوتا، وہ تو اس حال میں ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں دھواں بھی نہیں اٹھتا کہ کھا پی سکیں، وہاں تو بھوک افلاس کے لگے ہوئے ہیں، دن لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ سب کچھ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ عبداللہ ابن سلام، حضرت کعب الاحبار، وہ نامی گرامی ان کے علماء مدینے کے، وہ کلمہ پڑھ گئے تھے۔ اور لوگوں کا ٹرینڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن سلام کو نبی کریم نے فرمایا کہ تم ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ، اور یہود کی اس محفل میں آپ نے سوال پوچھوایا تو وہ سب کہہ رہے تھے عبداللہ ابن سلام ہمارا اتنا بڑا عالم ہے، ہمارا اتنا بڑا عالم ہے، ہمارا اتنا بڑا علامہ ہے۔ تو وہ جو ہی باہر نکل کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو وہی لوگ جو ابھی کہہ رہے تھے ابھی وہ گالیوں پہ شروع ہو گئے کہ تم نے ایسے کہہ دیا، تم نے ایسے کہہ دیا۔ یہ تقریباً 15 دن کی بات ہے کہ امریکہ کے ایک بہت بڑے پریسٹ نے، مذہبی پادری نے، یہ عیسائیت کے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور چرچ کے اندر موجود بہت سارے لوگ، مرد خواتین وہاں رو رہے تھے۔ حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ بندہ ایسے تو نہیں آ گیا، وہ کوئی 10 سال سے اسی بات کی ریسرچ میں لگا ہوا تھا کہ دین حق اس کو مل جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2001-2 میں ہمارے بھائی شہید ایئر وائس مارشل عبدالرزاق، اور وہ ہم ٹاک کرتے ہوئے کھانا کھانے کے بعد چل رہے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کا بہت بڑا ربی مذہبی پیشوا کلمہ بول گیا ہے، کہ اس نے کہا کہ میں یہ چیک کر رہا تھا کہ تمام مذاہب میں سے یہ بنیادی احترام کے رشتوں میں، ماں بہن بیٹی، ان کے رشتوں کی حرمت کس مذہب میں سب سے زیادہ ہے؟ میں یہ ریشو دیکھ رہا تھا تو مجھے سب سے کم ریشو، یعنی ان کو پامال کرنے والے کوئی پاگل، کوئی نیم پاگل، کوئی ایسے درندہ ٹائپ بن کے اپنی ماں بہن کی عزت خراب کرتے ہوں تو وہ کوئی ایک آدھ مینٹل کو کیس ہو تو ہو، ورنہ سب سے کم ریشو ان کا اسلام میں ہم نے دیکھی ہے، باقی مذاہب میں بہت زیادہ ہے۔ تو مجھے لگا کہ اسلام ہی سچا دین ہے، تو اس لیے اس نے اسلام کو ایمبریس کیا، اور یہ حق کی دلیل ہوتی ہے۔ تو مختلف لوگ مختلف نشانیوں سے حق کو پہچانے کی کوشش کرتے ہیں،
علماء دین کی ان باتوں کو، سائنسدان سائنس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ مان جاتے ہیں، جیسے فرانس کا سب سے بڑا سائنسدان ہمارے عبد القدیر خان کی طرح مورس بکائیے، اور اس نے کتاب لکھی تھی بائبل قرآن اینڈ سائنس، اس کو نشانیاں مل گئی تھیں تو وہ کلمہ بول گیا تھا۔ تو اس حساب سے ہمارے ان علماء کو یہ چاہیے کہ جو دین کی باتیں ہیں وہ پوری بتاتے رہیں تاکہ لوگ راہ راست پہ رہیں، اور آگے چونکہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ ایک آیت بھی اگر تمہیں آتی ہو تو بیان کرو، کیونکہ اس کے بعد تو قیامت ہے، کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، اور میرے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہی یہ مشن انبیاء کو پورا کریں گے اور ابلاغ تبلیغ کریں گے، اور حق وہی ہوگا جو اللہ کے قرآن میں ہے اور نبی کریم کے فرمان میں ہے، اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، ان دو چیزوں کو جو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ان فرقوں کی موجودگی میں نبی کریم نے فرمایا تھا وہ طریقہ جو وہی ہوگا ما انا علیہ واصحابی، وہی ہے جو تمام دین جن کے ہاتھ سے ہمیں ملا ہے ان کی فالوشپ میں ہونا چاہیے۔ ان باتوں کو ابلاغ کر کے آگے پہنچانا یہ سارا ثواب کا کام ہے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کرتے جائیں اور آگے فارورڈ کرتے جائیں، اور انشاءاللہ آخرت میں جو بھی اس کو بات کو آگے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، یہ آیت اس لیے جان بوجھ کے میں پڑھتا ہوں کہ یہ فارورڈنگ آج کل چل رہی ہے تو مقدم و مؤخر کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، جو آگے بھیجو گے جو پیچھے چھوڑو گے تم تو چلے جاؤ گے، لیکن تمہارا جو پیچھے رہ جائے گا وہ سارا کلیکٹ ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ آخرت میں ثواب بن کر سامنے آئے گا، کیونکہ اس میں شیئرنگ ہوگی، کیونکہ ایسے کام میں شیئرنگ ہوتی ہے تو ان کا پورا حصہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔